اللہم صلی علی محمد. اپنی اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات پڑھیے. اللہ رب العزت بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق لم یزل لا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس مجلس کو، اس ذکر کو، اس عزاداری کو ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہدائے ملت اور بالاخص ان مجالس کے اہتمام و انعقاد میں اپنا کردار ادا کرنے والے مومنین کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. اللہ رب العزت حاضرین میں، حاضرین کے متعلقین میں کوئی مریض ہے، سب مریضوں کو صحت کاملہ عطا فرمائے. پوری دنیا میں جہاں جہاں مظلوم کربلا کی صف عزا بچھی ہے، خالق کائنات عزاداروں اور عزاداری کی حفاظت فرمائے. ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پروردگار اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات ہدیت نے، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان الرحیم پروردگار نے اس عارضی اور فانی دنیا میں
ہمیں کامیاب، باوقار، باعزت اور سربلند زندگی گزارنے کے لیے سید الانبیاء کے بعد، اپنے حبیب کے بعد علی جیسا صراط مستقیم عطا فرمایا۔ اس نعمت خداوندی پر، اس لطف الہی پر، اس ہدیہ پروردگار پہ جتنا خدا کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ ابھی آپ نماز سماعت فرما رہے تھے، میرے محترم بھائی بیان کر رہے تھے، ہر نمازی ہر نماز میں، ہر نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ مبارکہ الحمد کی تلاوت کر کے اپنے رب سے دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما، اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ۔ کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود بارگاہ پیغمبر میں کھڑے ہیں، یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم کیا ہے جس کے لیے حکم ہو رہا ہے دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم؟ توجہ فرمانا، صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ پیغمبر بھی کھڑے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی کھڑے ہیں۔ عبداللہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اتنے میں وہ ایک دروازہ کھلا جس کے علاوہ سارے بند ہو گئے تھے۔ یا علی، ہے نا؟ وہ مسجد میں دروازے کھلتے تھے نا، مسجد نبوی کی تعمیر دیکھ لو، وہ سارے دیکھ لو پھر شروع کرو۔ اجازت ہے شروع کروں؟ جو مومنین اب دیر سے تشریف لائے ہیں ان سے خواہش ہے تھوڑی دیر وہیں بیٹھ جائیں، باہر پیچھے جہاں جگہ ہے۔ جب مجلس سے میں ختم کروں گا محترم وسیم بھائی آئیں گے تو اس دوران پھر آگے آ جانا، ڈسٹرب نہ کریں، پیچھے بیٹھ جائیں۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہی ایسے ہوئی تھی، درمیان میں مسجد ہے، چاروں طرف لوگوں کے گھر تھے، ان کے گھر مسجد کے صحن میں کھلتے تھے، لوگ مسجد میں آ جاتے تھے، وہیں سے مسجد چلے جاتے تھے۔ ایک دن پیغمبر گرامی اسلام کو حکم ہوا سارے بند کروا دو، سارے دروازے بند کروا دو سوائے اپنے اور علی کے۔ اچانک حکم ہو گیا، پیغمبر نے فرمایا سب سے جا کے کہہ دو اپنے اپنے دروازے بند کر لو، اب جس نے آنا ہے وہ دوسرے دروازے سے آئے، اس مسجد کے دروازے سے آئے، سیدھے اندر نہ آؤ۔ کچھ بندے پریشان ہو کے بارگاہ نبوت میں آئے، یا رسول اللہ صدقتا وابنا، تو نے ہمارے دروازے بند کروا دیے ہیں، علی کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تم نے کس نے کہا ہے؟ ما صدقت ابوابکم وما فتحت باب علی، نہ میں نے تمہارے بند کروائے ہیں نہ میں نے علی کا کھلا رکھا ہے، اللہ نے تمہارے بند کروائے ہیں، علی کا کھلا۔ یا علی، ہے نا؟
میں نے تمہارے بند ہی نہیں کروائے. یہ تو ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، میں تو وحی الہی کے بغیر بولتا ہی نہیں. ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، وہ تو جو اللہ کہتا ہے اللہ وہ یہ کرتا ہے. میں نے تو اپنی مرضی سے نہ تمہارے بند کروائے ہیں نہ علی کا کھلا رکھا ہے. یہ تو اللہ نے تمہارے بند کروائے ہیں، علی کا دروازہ کھلا رکھا ہے. یہ متوجہ کرنا چاہتا تھا. عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا یا رسول اللہ وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اتنے میں وہ دروازہ کھلا، ادھر سے علی حیدر کرار اندر تشریف لائے. پیغمبر گرامی اسلام نے بھی دیکھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی دیکھا. ایک مرتبہ دیکھ کے پھر رخ پھیر کے کہتا ہے یا رسول اللہ ذرا بتائیے تو صحیح وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا عبداللہ تجھے کیا ہو گیا؟ دیکھتا بھی ہے پوچھتا بھی ہے. یا علی عبداللہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ عبداللہ دیکھتے بھی ہو پوچھتے بھی ہو. یہ صراط مستقیم ہے. اللہ نے احسان کیا ہے، اللہ نے ہم پہ لطف کیا ہے. اللہ نے نبی کے بعد ہمیں صراط مستقیم عطا فرمایا. چلو میرے ذہن میں بات آ گئی نعرے سن کے. حج کا موسم تھا، حج کا اللہ آپ سب کو حج پہ لے جائے. حج کا موسم ہے، مینا ہے، مینا میں خیمے لگے ہوئے ہیں. ادھر سے ایک بندہ آ رہا ہے، اس نے اپنا ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھا ہوا ہے. ذرا ہاتھ چہرے پہ رکھا ہوا ہے. بندوں نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ ایک خلیفے کے پاس لے آئے، حضرت عمر ابن خطاب کے پاس. اس نے چہرے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. اس سے پوچھو کیا ہوا ہے؟ کہا کیا ہوا ہے بھائی، کیا ہوا ہے؟ کہ مجھے علی نے مارا ہے، مجھے علی نے مارا ہے. چہرے پہ تماچا، علی نے مارا ہے. کہ کیوں مارا ہے؟ کہ شکایت یہ تھی یہ ان خیموں میں جھانکتا تھا جن خیموں میں عورتیں بیٹھی تھیں. علی نے دیکھا ہے، علی نے مارا ہے، علی نے دیکھا ہے، علی نے مارا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں بھائی میں کیا کروں؟ رأت کا عین اللہ لتمک ید اللہ، تجھے عین اللہ نے دیکھا ہے، ید اللہ نے مارا.
یا علی رعت کا عین اللہ لطم کا ید اللہ، تجھے عین اللہ نے دیکھا ہے، تجھے ید اللہ نے مارا ہے، میں کیا کروں؟ تجھے اللہ نے احسان کیا۔ ایسی ہستی، میں نے کسی مجلس میں کہا ہے کتنا بڑا احسان ہے اللہ کی ساری مخلوق میں سے، اللہ کی ساری مخلوق میں سے اللہ نے جتنی ہستیوں کو، چیزوں کو خلق کیا ہے، ساری مخلوق الہی میں سے ایک محمد عربی کو نکال دو، کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں جو میرے علی کا مقابلہ کر سکے، ہے ہی کوئی نہیں، ہے ہی کوئی۔ ایسے کمالات، ایسی عظمتیں، ایسے فضائل جو اللہ نے اسے عطا کی ہیں، اللہ نے کسی اور کو عطا ہی نہیں کیے۔ یہ تھوڑی بات ہے، یہ تھوڑی بات ہے کہ اللہ یہ اعزاز عطا کر دے۔ اس کی آنکھیں عین اللہ ہیں، اس کے کان اذن اللہ ہیں، اس کی زبان لسان اللہ ہے، اس کے ہاتھ ید اللہ ہیں، اس کا چہرہ وجہ اللہ ہے۔ یہ کوئی تھوڑی بات ہے، اور یہ اتنا بڑا رتبہ اللہ نے اس لیے عطا کیا۔ علی ان آنکھوں سے دیکھتا ادھر ہے جدھر اللہ چاہتا ہے، کانوں سے سنتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، زبان سے بولتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ادھر ہے جدھر اللہ چاہتا ہے، جبین نیاز جھکاتا وہاں ہے جہاں اللہ چاہتا ہے۔ اور سنو، آج آ گیا میرے ذہن میں، یہ بات آ گئی ہے تو شاید میں حوالے کر سکوں۔ علی حیدر کرار نے اللہ کے سامنے جھکنے کا ایک معیار دیا ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کا معیار دیا ہے۔ علی جیسی ہستی، یہ تمام فضائل علی کے ذہن میں رکھ کے، علی جتنا پیغمبر کے بعد کائنات میں علی جتنا عالم کوئی نہیں، علی جتنا عادل کوئی نہیں، علی جتنا شجاع کوئی نہیں، علی جتنا بہادر کوئی نہیں، پیغمبر کے بعد علی جتنا سخی کوئی نہیں، علی جتنا نمازی کوئی نہیں، علی جتنا عاشق تلاوت قرآن کوئی نہیں۔ پیغمبر کے بعد سب سے بڑی علی ہستی ہے نا، وہ یہ کہتی ہے میرے اللہ، میرے اللہ، میرے کریم اللہ، ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک۔ آپ نے سنا علی کہتے ہیں میرا اللہ، میں تیری عبادت تیرے جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، جنت پر تو میرے بچوں کی سرداری ہے، میں جہنم کے خوف سے تیری عبادت نہیں کرتا، میں قسیم النار والجنہ ہوں۔ علی کی جبین نیاز تیری چوکھٹ پہ اس لیے جھکتی ہے کہ تو لائق عبادت ہے، تو لائق عبادت ہے۔ چکوال والوں، تاریخی جملہ کہہ رہا ہوں، علی کہہ رہے ہیں اللہ لائق عبادت ہے، محتاج عبادت نہیں۔ اللہ لائق عبادت ہے، محتاج عبادت نہیں۔ جس طرح اللہ لائق عبادت ہے، محتاج عبادت نہیں، اسی طرح علی لائق امامت ہے، محتاج امامت ہے۔ یا علی یا یا توجہ ہے نا، اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا۔ عہدوں کے محتاج اور ہوتے ہیں، عہدوں کے محتاج اور ہوتے ہیں۔ یہ جب غدیر کا اعلان ہوا، غدیر میں میرے مولا علی کی ولایت کا، جانشینی کا، امامت کا، خلافت کا اعلان ہوا تھا نا، سنا ہے نا، 18 ذی الحج کو
میدان غدیر میں پیغمبر نے بول کے بھی دکھا کے بھی کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. پھر کہا تھا خیمہ لگاؤ سلموا علی علی بامرۃ المومنین، سارے جاؤ علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرو. سارے جاؤ علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرو. جتنے لوگ تھے نا سارے گئے. بخن لقی ابن ابی طالب اصبحت مولایا و مولا کل مومن و مومنہ. ہاں ایک بہت بڑے صحابی نے کہا مبارک ہو فرزند ابو طالب، تم میرے بھی مولا ہو گئے، مومنوں کے بھی مولا ہو گئے، مومنات کے بھی مولا ہو گئے، مبارک ہو. 1,24,000 تک کی روایتیں ہیں، صحابہ موجود ہیں، جا رہے ہیں. علی مبارک ہو اپنی معرفت کے مطابق کہہ رہے ہیں یا علی مبارک ہو امامت مل گئی، یا علی مبارک ہو خلافت مل گئی، یا علی مبارک ہو جانشینی مل گئی، یا علی مبارک ہو، یا علی مبارک ہو، یا علی مبارک ہو. سب سے آخر میں ساسا بن سوہان گیا، میرے مولا کا صحابی ہے، معرفت علی رکھتا ہے. بارگاہ امامت میں گیا، کہتا یا علی، سارے آ کے کہہ رہے ہیں آپ کو مبارک ہو امامت مل گئی، مولا مبارک ہو، ولایت کا اعلان ہو گیا. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے زینت الخلافت وما زینت کا. لوگ آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں، مبارک کو ولایت مل گئی. میں ولایت کو مبارک دیتا ہوں جسے تجھ جیسا ولی مل گیا. اللہ اکبر. یا علی نا توجہ ہے. اللہ نے کیسا امام عطا کیا جو محتاج امامت نہیں، لائق امامت. علی اس لائق ہے کہ اسے امام مانا جائے. جتنے شرائط امامت کسی ہستی میں ہونے چاہیے اللہ نے بدرجہ اتم علی حیدر کرار میں رکھے. اگر علم کی ضرورت ہے تو یہ باب مدینۃ العلم، اگر عدل کی ضرورت ہے تو یہ قتل علی فی محراب المسجد لشدت عدلہ. پورے عرب میں علی سے اور غیر کیا تھا سوائے علی کی عدالت کے. علی عدل تھے نا، عادل. جب مسند خلافت ظاہریہ پہ آئے ہیں نا میرے مولا، تو یہ بھی بڑی عجیب بات تھی نا. گھر پہ لوگ آ گئے. تیسری خلافت کے بعد مدینے میں، اللہ تمہیں مدینے لے جائے، مولا کے گھر پہ آیا علی ہاتھ تو ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں. توجہ، بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ بیعت کرنا چاہتے ہیں. 35 ہجری میں یا علی بیعت کرنا چاہتے ہیں. تاریخی جملہ میرے امام نے کہا مدینے والوں تمہیں کیا ہو گیا؟ 25 سال پہلے مجھ میں کون سا نقص تھا؟ 25 سال پہلے کون سا نقص تھا؟ اب کون سا فضیلت پیدا ہو گئی؟ اب کیوں آئے ہو؟ کوئی بیعت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، لے جاؤ اپنی حکومت. علی تمہاری حکومت کا محتاج نہیں. اس وقت لوگوں نے کہا یا علی اگر آپ بیعت نہیں لیں گے ہم خدا کی بارگاہ میں شکایت کریں گے. ہم گئے تھے علی کے پاس، آؤ ہماری امامت کرو. انہوں نے انکار کر دیا. تو امام نے فرمایا لولا الحجت، اگر یہ حجت قائم نہ ہو گئی ہوتی تو میں تمہاری خلافت کی اونٹنی کی مہار اس اونٹنی کے گردن میں ڈال دیتا، جدھر مرضی چلی جاتی. علی کو تمہاری خلافت کی ضرورت نہیں. اب آپ ہی گئے ہو نا تو بیعت میرے گھر میں نہیں ہوگی، مسجد میں چلو. مسجد میں بیعت ہوگی. مسجد میں ساری مسجد بھر گئی، سارے لوگ آ گئے. علی حیدر کرار آخر میں آئے، سارے لوگ انتظار کریں. علی حیدر کرار آئے، سیدھے منبر کے پاس ہے. منبر کا وارث منبر کے پاس ہے.
لیکن منبر میں پرابلم یہ ہوا کہ اس کے زینے ہی 4 تھے. سب سے اوپر تو پیغمبر بیٹھے، جو بعد میں آیا نو پیغمبر کی جگہ پہ نہیں بیٹھے، اس سے نیچے والے زینے پہ بیٹھے. جو اس کے بعد آیا اس نے کہا ظاہر ہے میں نہ پیغمبر جیسا نہ پہلے جیسا، وہ اس سے نیچے والے زینے میں بیٹھے. جو تیسرے نمبر پہ آیا وہ آخری زینے پہ بیٹھے. اب زینہ بچا ہی کوئی نہیں. سارا مجمع علی کو دیکھ رہا ہے. اب نیا ممبر منگاتے ہیں، اس ممبر میں تو زینہ بچا کوئی نہیں. علی بیٹھیں گے کہاں؟ ناز کیا کرو شیعو، فخر کیا کرو شیعو، سر اٹھا کے چلا کرو شیعو. علی مولا نے ایک دفعہ مجمع پہ نظر دوڑائی، ایک ایک کے ذہن کو پڑھا، پھر علی ممبر کی طرف بڑھے. پہلے زینے پہ قدم رکھا، دوسرے زینے پہ قدم رکھا، تیسرے زینے پہ قدم رکھا. امامت وہاں بیٹھی جہاں نبوت بیٹھا. علی بیٹھے جہاں پیغمبر بیٹھا کرتے تھے، امامت بیٹھی جہاں نبوت بیٹھا کرتی تھی، علی بیٹھے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے. ابھی خطبہ شروع نہیں کیا، سارے مجمع نے دیکھا پیغمبر کی جگہ بیٹھ گئے، پیغمبر کی جگہ بیٹھ گئے. دیکھو تو صحیح کہاں بیٹھ گئے؟ یہ چیما گوئیاں فسوں میں آغا، یہاں چیما گوئیاں شروع ہو گئی، کانوں میں باتیں شروع ہو گئی. اب پیغمبر کی جگہ پہ بیٹھ گئے. جاؤ نہج البلاغہ ہے. علی فرماتے تمہیں کیا ہو گیا؟ ھذا مصنوع من الخشب، اور یہ تو لکڑیوں کا منبر ہے. علی تو مہر نبوت کا سوار ہے. یہ تو لکڑیوں کا منبر ہے. علی تو مہر نبوت کا سوار ہے. یہ مہر نبوت تو ہماری اپنی ہے. کبھی باپ سوار ہوتا ہے، کبھی بیٹے سوار ہوتے ہیں، ہے نا؟ بڑا فرق ہے بھائی. آج کا درس لیتے جاؤ، احترام کیا کرو. سارے مسالک کے پیشوا ان کے نزدیک اتنے ہی محترم ہیں جتنے ہمارے نزدیک ہمارے پیشوا محترم ہے نا. جتنے ہمارے نزدیک اہل بیت محترم ہیں، اتنے دوسروں کے پیشوا ان کے نزدیک محترم ہیں. کسی کے پیشوا کو برا بھلا کہنا اصلاً مذہب اجازت نہیں دیتا. عقیدے اپنے اپنے ہیں، اپنے عقیدوں کو سنبھال کے رکھو. علی کہہ رہے ہیں میں مہر نبوت کا سوار ہوں. بڑا فرق ہے، ایک جیسے نہیں ہوتے. اور جب تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، جب اللہ کہہ رہا ہے میں نے رسول ایک جیسے نہیں بنائے، یہ باقی ایک جیسے کیسے ہیں؟ ایک جیسے نہیں ہے، ایک جیسے نہیں ہے. غور کرنا، صحابہ کرام بڑے احترام کے مالک، بڑی عزتوں کے مالک ہوں گے، لیکن صحابی جتنا بڑا ہو جائے وہ پیغمبر کے قدموں میں بیٹھ سکتا ہے، مہر نبوت میں سوار نہیں ہو سکتا. جتنا بڑا ہو جائے صحابی قابل احترام ہے، ہم عزت کرتے ہیں. وہ پیغمبر کا جھوٹا پی سکتا ہے، لعاب دان رسالت نہیں چوس سکتا. وہ جتنا بڑا ہو جائے کوثر پی سکتا ہے، ساقی کوثر نہیں ہو سکتا. وہ جتنا بڑا ہو جائے لواء الحمد کے سائے تلے آ سکتا ہے، سایہ دے نہیں سکتا. وہ جتنا بڑا ہو جائے جنت جا سکتا ہے، قسیم النار والجنت. اللہ نے کرم کیا، اللہ نے محترم، اللہ نے احسان کیا نا، اللہ نے کرم کیا.
اللہ یا علی ہے، اللہ نے احسان کیا، اللہ نے مہربانی کی. پھر اتنے بڑے علی کے شیعہ کو کیسا ہونا چاہیے؟ ہون پتہ لگ سی نا علی حیدر کرار کا شیعہ ہونا یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے. یہ ہر بندے کے مقدر میں نہیں ہوتا. کوئی ایک بندہ آیا میرے امام کی خدمت، کہتے مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. مولا میں آپ کا. مولا نے یوں غور کر کے دیکھا، پھر ایک دفعہ یوں دیکھا، پھر دیکھ کے فرمایا الستو، یوم الستو سے لے کر قیامت تک کے میرے شیعوں کی جو فہرست میں نے پڑھی ہے اس میں تیرا نام تو ہے ہی نہیں. میں نے تو ساری فہرست پڑھ لی ہے، اس میں تیرا نام تو ہے ہی نہیں. جھوٹ بول کے اپنے گناہوں میں اضافہ نہ کیا کر. تو شیعہ ہے ہی نہیں، کیوں کہتا ہے میں شیعہ ہوں؟ جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ مولا پھر میں کیا کہوں؟ تو یہ کہا کر مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہوں. محب ہونا اور بات ہے، شیعہ ہونا اور بات. محب اور ہوتا ہے، شیعہ اور ہوتا ہے. جو صرف محبت کرتا ہے نا، محبت بہت سارے لوگ کرتے ہیں. یہ مجلس ختم ہو جائے گی نا، گھروں میں جانا، محلے میں جانا، بازار میں جانا. بے شک بازار میں جو مجلس میں نہیں آئے نا ان سے بھی پوچھنا علی سے محبت کرتے ہو؟ کیا کہیں گے وہ؟ ہاں کسی کی جرات ہے وہ کہ نہیں کرتا؟ خدا کی قسم میں طالب علم ہوں، کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک آل محمد سے محبت نہ رکھے. محبت ایمان کا حصہ ہے، محبت اہل بیت. اور مسلمان تو یہ چھوٹی بات ہے، فرشتہ بھی اس وقت تک فرشتہ نہیں ہوتا جب تک علی سے محبت نہ کرے. محبوب ہے محبت کرے. اللہ نے ہم پر احسان کیا. محب اور ہوتا ہے، شیعہ. محب میں اور شیعہ میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ محب اور شیعہ میں بڑا فرق ہوتا ہے. محب محبت کرتا ہے، دو قسم کے محبت ان سے کرتے ہیں، فقہ کہیں اور سے لیتے ہے نا. محبت علی سے ہے، فقہ کسی. شیعہ وہ ہوتا ہے جو محبت بھی علی سے کرے، بات بھی علی کی مانے. ہم کتنی بات مانتے ہیں. ہم شیعہ بنو، خدا کی قسم شیعہ بن جاؤ، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. جنت چاہتے ہو؟ جنت چاہیے، جنت چاہیے، سب کو چاہیے جنت. یہ جتنا مجمع ہے نا، جس کو جنت چاہیے ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھ دے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. علی فرماتے ہیں، علی مولا فرماتے ہیں میں پل صراط پہ کھڑا ہوں. علی مولا کہہ رہے ہیں میں عاقف علی الصراط، میں پل صراط پہ کھڑا ہوں. بندے گزر رہے ہوں گے، میں کہوں گا پروردگار سلم شیعتی. علی کہہ رہے ہیں میں پل صراط پہ کھڑا ہو کے جب بندے گزر رہے ہوں گے نا، میں خالق سے کہوں گا میرا اللہ میرے شیعوں کو بچا لے. کتنا خوش نصیب ہے بندہ جس کے لیے علی دعا کر رہے ہیں، میرا اللہ میرے شیعوں کو بچا لے. بطنان العرش سے آواز آئے گی یا علی ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا، ہم نے آپ کے شیعوں کو بچا لیا، ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا. پھر علی فرماتے اب سنو
بھی جنت جائیں گے نا، لیکن میرے شیعہ کی عظمت یہ ہے ہر کوئی اکیلا جائے گا لیکن میرا شیعہ اکیلا جنت نہیں جائے گا، ایک ایک شیعہ 70,000 گناہگاروں کی شفاعت کر کے جنت لے جائے گا۔ کتنے یہ چکوال شہر کی آبادی کتنی ہے شاہ جی؟ کوئی ہو سی 70,000 دے لگ بھگ، ہاں؟ ایک بندہ پورے چکوال شہر والوں کی شفاعت کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ علی کا شیعہ ہو۔ کمال ہے، بہت بڑی بات ہے نا، ایک بندہ 70,000 گناہگاروں کی شفاعت۔ میرا اللہ اس کو بھی بخش دے، اس کو بھی بخش دے، یہ میں ساتھ لا رہا ہوں، چل۔ اور کتنی آسانی سے جائے گا۔ علی فرماتے ہیں ان للجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک VVIP ہے، ایک یدخل منہ النبیون، ایک دروازے سے نبی جائیں گے، ایک دروازے سے شہداء اور صدیقین جائیں گے، 5 دروازوں سے میرے شیعہ جائیں گے۔ دروازے کھلیں، چلو بھجو، دوڑو، اندر جاؤ، جاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے چیکنگ ہوگی، شیعہ ہو، علی کہیں میرے شیعہ ہیں، علی نہیں کہہ رہے شیعوں کو، کہہ رہے میرے شیعہ، سلم شیعتی، علی کہہ رہے میرے شیعوں کو بچا لے۔ صرف شیعہ نہیں کہا، بہت سارے شیعہ اور لوگوں کے بھی ہوں گے، علی کہہ رہے میرے شیعہ۔ شیعہ کی شناخت کیا ہے؟ سنو، 4 نشانیاں بتا رہا ہوں، 4 نشانیاں غور کرنا، اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ علی کا شیعہ کیا ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ حضرت لقمان کہتے ہیں اپنے بیٹے سے، یا بنیا انی خدمت 4,000 نبی، میں نے 4,000 نبیوں کی خدمت کی ہے۔ حضرت لقمان کہہ رہے ہیں میں نے 4,000 نبیوں کی خدمت کی ہے، وَأَخَذْتُ مِنْهُمْ 4 کلمات، میں نے 4,000 نبیوں کی خدمت کر کے نا ان سے 4 باتیں سیکھی ہیں، ان 4 پہ تو عمل کر، تو علی کا شیعہ ہے، جنت تیرا مقدر۔ جنت سوکھی نہیں ہوتی، ہاں؟ اس تو زیادہ شارٹ ہو سکتی؟ ہم ویسے بھی آج کل سارے شارٹ کٹ کے چکر میں ہیں نا، ایسے ہی ادھر سے لگے دھکا، جنت، جنت تو یہ اگا ہے نا۔ 4 کام، صرف 4۔ اگر 10 50 20 100 بھی کہتے تو کہہ سکتے تھے، 4 کام۔ کون سے کام ہے؟ پہلا کام غور کرنا عزیزو، اتنے بڑے مجمع میں پیغام دے رہا ہوں، اذا كنت على المائدة فاحفظ حلقك، جب دسترخوان پہ بیٹھا ہو دیکھ کے کھا، حلال کھا رہا ہوں کہ حرام۔ شیعہ بن، دسترخوان پہ بیٹھ، دسترخوان پہ بیٹھ، جب کھا رہا ہے نا دیکھ کیا کھا رہا ہے، حلال ہے۔ حلال سے مراد یہ نہیں ہے بکرا ہے تو بس حلال ہے، حلال سے مراد ہے کہیں چوری کا تو نہیں، کہیں کسی غریب کا مال اس میں تو نہیں، کہیں کسی فقیر کا حصہ تو اس میں نہیں، کہیں کسی کا چھین کے تو نہیں کھا رہا، رشوت کا تو نہیں۔ قربانی کے بکرے لینے جائیں گے نا، گوشت بازار میں لینے جائیں گے، شاہ جی بازار جاؤ نا، کسائی کے گوشت پہ دکان پہ کھڑو گے، صحیح حلال حلال کیتا ہے نا، صحیح ہاں جانور حلال ذبح کیا تھا کہ نہیں، یہ نہیں دیکھنا جس پیسے سے لے رہا ہوں یہ حلال ہے کہ حرام۔ دسترخوان پہ بیٹھا ہے دیکھ حلال کھا رہا ہوں کہ نہیں۔ اگر شیعہ ہے خبردار، شیعہ ہے علی کی ولایت اپنے بچوں میں منتقل کرنا چاہتا ہے، یہ محبت، یہ ولایت، یہ آل محمد کی اطاعت کا جذبہ تیرے بچوں میں منتقل ہو، خبردار انہیں حرام نہ کھلا، جس پیٹ میں حرام ہو
حرام اور ولایت اکٹھے نہیں ہوتے. حلال کھا. اذا کنت علی المائدۃ فاحفظ حلقک، اپنے گلے کی حفاظت کیا کر. حرام نہ کھلا، تھوڑا کھا لے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ضروری ہے مرغن غذائیں کھانی ہے، چٹنی سے کھا لے، کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ لیکن حلال تو ہو نا. جب حلال کھائے گا نا، خدا کی قسم یا علی مدد کہنے میں مزہ آئے گا. حلال کھائے گا نا، روح کو سکون پہنچے گا. وَإِذَا كُنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَاحْفَظْ قَلْبَكَ. دوسری نشانی، دوسرا کام، جب تو مصلی عبادت پہ کھڑا ہو اور نماز پڑھ رہا ہو، فرماتے فَاحْفَظْ قَلْبَكَ، اپنے دل کی حفاظت کیا کر. یہ سوچ کے بندگی کر، میں بات کس سے کر رہا ہوں. نماز میں بندہ کس سے باتیں کرتا؟ ہاں، نماز میں کس سے باتیں ہوتی؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت میں، آپ سے. ہو سکتا ہے میں بات آپ سے کر رہا ہوں اور میرا دماغ کہیں اور پہ ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے، ممکن نہیں بابا جی، ورنہ تقریر یہی خراب ہو جائے گی، خلط ملط ہو جائے گی. میں بات آپ سے کر رہا ہوں اور میرا دماغ کہیں اور ہے. پوری توجہ کے ساتھ گفتگو ہوتی، میری توجہ کہیں اور ہو، بات آپ سے کر رہا ہوں تو بھول جاؤ. یہ نماز میں کیوں ہم بھولتے ہیں؟ یہ دوسری رکعت ہے کہ تیسری، یہ تیسری ہے کہ چوتھی، یہ کیوں بھولتے ہیں؟ اس لیے کہ نماز ادھر پڑھ رہا ہے، توجہ دکان پہ ہے. ہاں تبھی بھول جاتا ہے نا بندہ. اس لیے کہہ رہے اذا کنت فی الصلاۃ فاحفظ قلبک. ذرا دیکھا کر تو بات کس سے کر رہا ہے. امام حسن ہو، چہرے پہ زردی آ جاتی ہے، بدن میں کبھی داری ہوتی ہے، مصلی کی طرف بڑھتے ہیں. صحابی پوچھتا ہے فرزند رسول یہ کیفیت کیوں ہے؟ فرمایا اما تدری امن یدہ ہے، دیکھتا نہیں میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. دو کام، دسترخوان پہ ہے اپنے گلے کی حفاظت کر، مصلی پہ ہے اپنے دل کی حفاظت کر. اِذَا كُنْتَ بَيْنَ النَّاسِ فَاحْفَظْ لِسَانَكَ. جب مجمع لگا کے بیٹھا ہو، جب ڈیرے پہ بیٹھا ہو، جب بیٹھک میں بیٹھا ہو، جب دوستوں کی محفل ہو، مجمع بازیاں ہو رہی ہو، اپنی زبان کی حفاظت کیا کر. کسی مومن کے عیوب سے پردے، تجھے پتہ چل گیا نا فلاں میں یہ عیب ہے، اب بولے برباد کر دوں گا. اب پتہ چلا نہیں، اس کے ایک عیب کا پتہ چلا ہے نا. یہ بٹن کھولے ہیں نا، ذرا یہ بٹن کھول کے ادھر دیکھ تیرے اندر کتنے عیب ہیں، تیرے اندر کتنے عیب ہیں. اللہ نے تیرے عیبوں پہ پردہ دے دیا ہے، تجھے ایک برداشت نہیں ہو رہا. لوگوں میں بیٹھا ہے نا، غیبت نہ کیا کر، لوگوں کا گلہ نہ کیا کر، اپنی زبان کو سنبھال کے بیٹھا کر. اور چوتھا جملہ کَإِذَا كُنْتَ فِي بَيْتِ الْغَيْرِ فَاحْفَظْ عَيْنَيْكَ. جب کسی اور کے گھر جائے اپنی آنکھوں کی حفاظت کیا کر. اپنے گھر میں تیری بیٹی ہے، تیری بہن ہے، تیری اماں ہے، تیری بیوی ہے، سب تیری محرم ہے، حلال ہے، دیکھ ان کو، ماں کو دیکھ عبادت. لیکن کسی اور کے گھر میں گیا ہے نا، پھر اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھ، پتہ چلے گھر والوں کو ہمارے گھر کسی شریف کا نوکر آیا ہے نا. آنکھوں کی حفاظت کیا کر، ادھر نہ دیکھ جدھر دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے. پردہ کرا. مرد کے لیے بھی پردہ واجب، صرف عورت میں پردہ نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ نے پہلے مومنوں کو حکم دیا، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ أَن يَغُضُّوا أَبْصَارَهُمْ. میرے حبیب پہلے مردوں مومنوں کو کہو اپنی آنکھوں کو جھکا لیں. پھر کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، عورتوں سے کہے ذرا وہ بھی نظریں جھکا. پہلے مردوں سے کہا ہے. گلی میں جاؤ نا، گلی میں آنکھیں جھکا کے چلا کر، شریف نیچے نظر کر کے چلتے ہیں. میں نے کہیں پڑھا تھا فیس بک پہ، مجھے بڑا اچھا جملہ لگا. اگر رات کا وقت ہے
ایک گلی میں ایک خاتون آ رہی ہے، ادھر سے آپ کو نہیں کہتا، میں جا رہا ہوں، اور وہ خاتون مجھ سے ڈر کے گلی میں ادھر ادھر ہوتی ہے، تو اس کتے میں اور مجھ میں کیا فرق ہے جس سے وہ ڈرتی ہے؟ علی کا نوکر آ رہا ہے، کیوں ڈر رہی ہے وہ؟ ہاں، کردار بنا، گلی میں چل رہا ہو نا، کسی کو خطرہ نہ ہو، اسے پتہ ہو علی کا نوکر آ رہا ہے۔ ہاں، گلی میں آ، آنکھیں جھکا کے چل، نظریں جھکا کے چل، دین پہ بڑا خرچ ہوا ہے زینب کا۔ اللہ اکبر، بڑا خرچ ہوا ہے، مفت میں ملی ہے نا، قدر نہیں ہے۔ قربانی یا حسین نے دی ہے یا شریکت الحسین نے دی ہے؟ پوری شریکت الحسین ہے زینب۔ کربلا کی تاریخ، 2 بیٹے حسین کے قربان ہوئے ہیں، 2 بیٹے زینب کے قربان ہوئے۔ اللہ اکبر، کس طرح شریک ہے؟ 2 بیٹے حسین مولا کے، 2 بیٹے زینب کبریٰ کے، اس فرق کے ساتھ کہ حسین 2 بیٹے قربان کروا کے بھی نسل بچا لی، زینب کے تو تھے ہی 2۔ اللہ اکبر، جو اپنی پوری نسل حسین پہ قربان کرے اسے زینب کہتے ہیں۔ صرف 2 جملے عزادارو، چلی تھی نا جب مدینے سے، جناب عبداللہ ابن جعفر نے کہا تھا تو بہو ہے جعفر طیار کی، علی کی بیٹی ہے، میرے گھر سے خالی ہاتھ نہ جا، یہ 2 بیٹے لے جا، ضرورت پڑے نا ایک میری طرف سے قربان کر دینا، ایک اپنی طرف سے قربان کر۔ دونوں بیٹے لے کے چلی، بس جلدی 2-4 باتیں عزادارو۔ شب عاشور آ گئی نا، شب عاشور کائنات کی عجیب مائیں ہیں کربلا کی، دنیا کی ہر ماں دعا کرتی ہے اللہ کرے میرے بچے زندہ رہیں۔ دنیا کی ہر ماں اپنے بچوں کی زندگی کی دعا کرتی ہے۔ اللہ جانے کربلا کی مائیں کیسے تھیں، شب عاشور اپنی گودوں میں سلا کے کہہ رہی تھی سب سے پہلے تیری لاش آنی چاہیے، سب سے پہلے تو نے حسین پہ قربان ہونا ہے۔ دونوں شہزادوں کو زینب کبریٰ نے گود میں سلایا ہوا ہے، دونوں کے سر میں ہاتھ مار رہی ہے، بیٹو تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم علی حیدر کرار کے نواسے ہو، صبح داد شجاعت دوں گی، بہادری سے لڑنا میرے بچوں، تم جعفر طیار کے پوتے ہو۔ دونوں شہزادے کہتے ہیں اماں ذرا صبح تو ہونے دے، ہم جہاد کریں گے۔ صبح ہو گئی، بار جاتے اپنے ماموں کے پاس، امام اجازت نہیں دیتے، پھر زینب کبریٰ لے کے آئی، بھائی میری قربانی قبول کر لے۔ 2 جملے، اجازت ملی، قد چھوٹے تھے بچوں کے، 6-7 سال 8 سال زیادہ سے زیادہ عمر ہے۔ حضرت عباس نے اٹھا کے گھوڑوں پہ بٹھایا، رکابوں کو چھوٹا کیا، چہرے پہ نقاب ڈال دیا، بندے پہچان نہ سکے کہ یہ بچے ہیں۔ ایک حیدر کرار کے نواسے، جعفر طیار کے پوتے بے جگری سے لڑ رہے ہیں، ظالموں کو فنار کر رہے ہیں۔ ظالموں نے مشورہ کیا یہ دونوں اکٹھے رہے نا ہم انہیں قتل نہیں کر سکیں گے، انہیں ایک دوسرے سے جدا کرو۔ بس عزادارو جدا کرنا تھا، اون الگ ہو گیا، محمد الگ ہو گیا، عزادارو الگ الگ ظالموں نے مارنا شروع کیا۔ محمد 10 میل دور نکل گیا، دور جا کے زخمی ہوا، اون وہیں پہ گرے، محمد قریب گرے۔ زینب کبریٰ نے کہا جتنی دیر اون کے اٹھانے پہ لگے گی حسین تو میرے سامنے بیٹھا رہے، میرے بچوں کو اٹھانے کی ضرورت نہیں، اون دور دفن ہو گئے۔ جو کربلا گئے ہیں وہ دیکھ کے آئے ہیں، محمد کے زخمی لاشے کو اٹھایا، گنج شہداء میں لائے، اپنی بہن کے سامنے رکھا، ابھی آخری سانس باقی تھے۔ محمد نے 2 باتیں کی، پہلی بات اماں ہم نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ ہاں بیٹا تم نے حق ادا کر دیا کہ اماں ہم تو مدینے نہیں جائیں گے، جب مدینے جانا ہمارے بابا کو ہمارا سلام کر۔
الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا